السلام علیکم، یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیوز سے اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شاہد افراز خان۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ بیجنگ سرمائی اولمپکس نے ناظرین کی درجہ بندی میں ایک نئی بلندی کو چھو لیا۔ ارجنٹائن کے صدر کا چین کے ساتھ تعاون اور کثیر الجہتی کی حمایت کا اعادہ۔ امریکی حکومت نے افغان عوام کے اثاثوں کو ہڑپ کر لیا، سی ایم جی کا تبصرہ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 12 تاریخ کو بیجنگ سرمائی اولمپکس کے مرکزی میڈیا سینٹر نے گیمز کے حوالے سے 8ویں میڈیا بریفنگ کا انعقاد کیا۔ عالمی اولمپک کمیٹی کے ترجمان مارک ایڈمز کے مطابق بیجنگ سرمائی اولمپکس نے ناظرین کی درجہ بندی میں ایک نئی بلندی کو چھو لیا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ 10 فروری سے قبل چین میں تقریباً 51 کروڑ 50 لاکھ افراد نے بیجنگ سرمائی اولمپکس کو چائنا میڈیا گروپ کے ذریعے دیکھا ہے۔ امریکہ میں 10 کروڑ سے زائد ناظرین نے NBC گلوبل نیٹ ورک کے ذریعے بیجنگ سرمائی اولمپکس دیکھے ہیں۔ اس کے علاوہ بیجنگ سرمائی اولمپکس انتظامی کمیٹی کے متعلقہ اہلکار نے سرمائی اولمپک ولیج اور رہائش کی دیگر سہولیات، کیٹرنگ سروسز، کھیل و تفریح اور طبی انشورنس سے بھی متعارف کروایا۔ انتظامی کمیٹی کے اولمپک ولیج ڈپارٹمنٹ کے سربراہ شین شینفان نے کہا کہ سرمائی اولمپک ولیج سب سے بڑا غیر مسابقتی مقام ہے اور مقابلے کے دوران کھلاڑیوں کا گھر ہے۔ ریستوران میں پیکنگ ڈک، جاؤزے اور دیگر منفرد چینی اور بیجنگ طرز کے پکوان پیش کیے جاتے ہیں۔ کھلاڑی کھیل سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ چین کے خصوصی ذائقے کو بھی محسوس کر رہے ہیں۔ معروف میڈیا ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کی ایک حالیہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سرمائی اولمپکس کے دوران بیجنگ بلیو پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بیجنگ کے فضائی معیار میں گزشتہ سالوں کے مقابلے میں نمایاں طور پر بہتری آئی ہے۔ سرمائی اولمپکس کے دوران بہترین آب و ہوا کی بدولت کھلاڑی اسٹیڈیم سے باہر بیجنگ کے آس پاس شاندار مناظر سے محظوظ ہو رہے ہیں۔ رپورٹ میں نشاندہی کی گئی ہے کہ حالیہ برسوں میں چینی حکومت نے فضائی معیار کو بہتر بنانے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں۔ اس ضمن میں کوئلے سے چلنے والے پاور پلانٹس کے لیے سخت معیار اور شاہراہوں پر موٹر گاڑیوں کی مخصوص کم تعداد سمیت ماحولیاتی تحفظ سے متعلق دیگر اقدامات شامل ہیں۔ اسی طرح قدرتی گیس یا برقی حرارتی نظام آہستہ آہستہ کوئلے سے چلنے والی حرارت کی جگہ لے رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اگرچہ موجودہ مرحلے پر کوئلہ اب بھی چین کے توانائی کے ڈھانچے میں ایک اہم مقام رکھتا ہے، لیکن یہ واضح ہے کہ چین نے کاربن اخراج میں کمی میں نمایاں پیش رفت کی ہے اور تیزی سے صاف توانائی جیسے شمسی توانائی اور ہوا کی توانائی کو ترقی دے رہا ہے۔ رپورٹ میں مبصرین کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ تبدیلی آ رہی ہے۔ برطانوی اخبار دی انڈیپینڈنٹ نے 11 تاریخ کو ایک رپورٹ میں کہا کہ چین کے بیجنگ سرمائی اولمپکس کے لیے اختیار کردہ کلوز لوپ انسداد وبا اقدامات سے انتہائی مثبت اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ ایک ہفتہ قبل بیرونی دنیا سے 15,000 غیر ملکی افراد بیجنگ پہنچے ہیں، لیکن چین میں وبا کے پھیلاؤ کا کوئی ایک بھی واقعہ رونما نہیں ہوا ہے۔ ہانگ کانگ یونیورسٹی کے ماہر امور صحت عامہ کیرن گریپن کا کہنا ہے کہ وبائی صورتحال کے تناظر میں تاحال سرمائی اولمپکس کی میزبانی چین کو درپیش سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اگر چین اس میں کامیابی حاصل کرتا ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ وبا کے خلاف چین کے اختیار کردہ اقدامات مؤثر ہیں۔ 12 تاریخ کو ارجنٹائن کے صدر فرنانڈیز نے سوشل میڈیا پر دی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں شمولیت سے چین کے ساتھ تعاون کو سراہا اور کثیر الجہتی کی حمایت کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کھلا پن اپنانا چاہیے، بنیادی ڈھانچے کی سرمایہ کاری کو آسان بنانا چاہیے اور عالمی تجارت کو بہتر بنانا چاہیے۔ لاطینی امریکی ممالک نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں شمولیت کے بعد اپنی معیشتوں میں بڑی تبدیلیاں دیکھی ہیں۔ ان کے خیال میں چین کے ساتھ دستخط شدہ یہ معاہدہ ارجنٹینا کے لیے بہت اہم ہے۔ ہم نے ایک بہت اہم قدم اٹھایا ہے اور ہمیں ہر روز اپنے وعدوں کو پورا کرنا چاہیے تاکہ دنیا میں ایسی عالمگیریت کی مستحکم ترقی کو فروغ دیا جائے جو قوموں کی خود مختاری کا احترام کرتی ہو اور کثیر جہتی تعلقات کے لیے سازگار ہو۔ رواں ماہ کے آغاز میں فرنانڈیز نے منصب صدارت پر فائز ہونے کے بعد اپنا پہلا دورہ چین کا کیا۔
انہیں بیجنگ سرمائی اولمپکس کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے مدعو کیا گیا تھا۔ اس دوران فریقین نے چین ارجنٹینا جام میں اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید گہرا کرنے پر اتفاق کرتے ہوئے مشترکہ بیان جاری کیا اور شاہراہ ریشم کی اقتصادی پٹی اور 21ویں صدی کی سمندری شاہراہ ریشم کی تعمیر کو مشترکہ فروغ دینے کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط بھی کیے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے 11 تاریخ کو ایک صدارتی فرمان پر دستخط کرتے ہوئے افغان حکومت کے امریکہ میں منجمد $7 ارب کے اثاثوں کو استعمال میں لانے کا اعلان کیا۔ فرمان کے مطابق نصف رقم یعنی $3.5 بلین براہ راست افغان عوام کے لیے استعمال میں لائے جائیں گے، جبکہ بقیہ نصف رقم امریکہ میں ہی رکھی جائے گی، جسے 9/11 کے دہشت گردانہ حملوں میں ہلاک ہونے والوں کے لواحقین کے لیے بطور معاوضہ استعمال کیا جائے گا۔ 9/11 متاثرین کے لواحقین کے لیے امریکی حکومت کی جانب سے نام نہاد معاوضے کی ادائیگی سے اندر کی مزید گھناؤنی کہانی کا انکشاف ہوا ہے۔ امریکی حکومت نے 16 سال کی تاخیر کے بعد 2017 سے معاوضے کی ادائیگی شروع کی، تاہم 2019 میں امریکی حکومت نے قانون میں ترمیم سے متاثرین کے لواحقین کے دائرہ کار کی دوبارہ وضاحت کی، جس کے نتیجے میں بالواسطہ متاثرین کے کچھ خاندان معاوضہ وصول کرنے سے محروم ہو گئے۔ ایسے افراد نے جب عدالت سے رجوع کیا تو ان کے وکلاء نے 2020 اور 2021 کے درمیان امریکی حکومت کو شیطانی ڈیل کی تجویز پیش کی، جس میں افغان منجمد اثاثوں کا استعمال شامل ہے۔ امریکی حکومت نے در حقیقت اس سری ڈکیتی اور لوٹ کے تجارتی منصوبے سے اتفاق کیا اور اسے واقعی عملی جامہ پہنایا۔ یہ امر شرمناک ہے کہ دنیا کی واحد سپر پاور افغان عوام کی جان بچانے والی رقم ہڑپ کر رہی ہے۔ حال ہی میں ارجنٹائن کے صدر فرنانڈیز کے دورہ چین کے دوران چین اور ارجنٹائن نے جام میں اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید گہرا کرنے کے بارے میں ایک مشترکہ بیان جاری کیا۔ بیان میں چین نے فاکلینڈ جزائر کے مسئلے پر ارجنٹائن کی خود مختاری کے جامع اطلاق اور اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق تنازع کو پرامن طریقے سے حل کرنے کے لیے جلد از جلد مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے ارجنٹائن کے مطالبے کی حمایت کا اعادہ کیا۔ چین کا موقف نہ صرف اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں کی عکاسی ہے، بلکہ ترقی پذیر ممالک کو ان کے جائز حقوق اور مفادات کے تحفظ میں مدد فراہم کر رہا ہے۔ یہ استعمار کی مخالفت اور عالمی عدل و انصاف کے تحفظ کے لیے چین کی ذمہ داری کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ عالمی برادری کی جانب سے وسیع پیمانے پر اس کی تائید کی گئی ہے۔ فاکلینڈ کے مسئلے کا نچوڑ استعمار کی میراث ہے۔ 1965 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کی جس میں اس مسئلے کو ڈی کالونائزیشن کے زمرے میں شامل کیا گیا، جس میں برطانیہ اور ارجنٹائن پر زور دیا گیا کہ وہ خود مختاری کے تنازع کو حل کرنے کے لیے دو طرفہ بات چیت کریں، لیکن برطانیہ نے انکار کر دیا۔ برطانیہ کو چاہیے کہ وہ انصاف کی پاسداری کرنے والے چین پر حملہ آور ہونے اور امور تائیوان سے متعلق نام نہاد قرارداد کے بہانے چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کو نظر انداز کرنے کے بجائے فاکلینڈ کے مسئلے کو پرامن طریقے سے حل کرنے کے لیے جلد از جلد ارجنٹائن کے ساتھ مذاکرات دوبارہ شروع کرے۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور روسی صدر ولادیمیر پوتن نے 12 تاریخ کو یوکرین کی صورتحال کے حوالے سے ٹیلی فونک بات چیت کی۔ کریملن کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یوکرین پر روسی حملے کے بارے میں امریکی انتباہات مضحکہ خیز سطح پر پہنچ چکے ہیں، جبکہ سلامتی سے متعلق روس کی سفارشات پر امریکی رد عمل نے روس کے بنیادی خدشات کو نظر انداز کیا ہے۔ پوٹن نے بات چیت کے دوران کہا کہ روس سلامتی معاہدے کے مسودے پر امریکہ اور نیٹو کے رد عمل اور بائیڈن کے ذاتی خدشات کا بغور جائزہ لے گا اور مستقبل قریب میں جوابی رد عمل اور اقدامات سے تمام فریقوں کو آگاہ کیا جائے گا۔ ساتھ ساتھ پوٹن نے یہ بھی واضح کیا کہ نیٹو کی توسیع، یوکرینی سرزمین پر نیٹو فوجیوں کی تعیناتی اور نیٹو کی 1997 سے قبل کی حالت میں واپسی جیسے اہم مسائل پر روس کو کوئی جواب نہیں ملا ہے۔ یوکرین کی صورتحال کے بارے میں پوٹن نے زور دیا کہ مغرب نے یوکرین پر اتنا دباؤ نہیں ڈالا کہ وہ منسک معاہدے پر عمل درآمد کے لیے آمادہ ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین کی عسکریت پسندی کا رجحان اور یوکرین کو جدید ہتھیاروں کی فراہمی کا اقدام انتہائی خطرناک ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔